إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورہ فاتحہ کی سلسلے میں کچھ اختصار کے ساتھ کچھ باتیں 2 دن سے عرض کی گئی. آج بھی سورہ فاتحہ کی سلسلے میں چند باتیں جو بقیہ آیتیں ہیں اس سلسلے میں عرض کرنی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے معنی ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اور اس کو یوں بھی کہہ سکتے کہ ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں، آئندہ بھی تیری ہی عبادت کریں گے. اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہ رہے ہیں، آئندہ بھی تجھ ہی سے مدد چاہیں گے. اس لیے کہ عربی میں فعل جو ہے وہ 3 ہوتے ہیں، ماضی، مضارع اور امر. ماضی تو ہے جو گزر گیا ہے، مضارع ہے جس میں حال اور مستقبل کے معنی ہوتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں اور تیری ہی عبادت کریں گے، آئندہ بھی تجھ ہی سے ہم مدد چاہ رہے ہیں اور آئندہ بھی تجھ ہی سے مدد چاہیں گے. تو اس میں اس بات اور نفی کے معنی ہیں. علماء نے یوں بھی کہا ہے کہ اس کے معنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ لا نعبد احدا سواک ولا نستعین احدا سواک، کہ اللہ ہم تیری علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، یعنی تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں چاہتے مگر تیری ہی تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اب عبادت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ عبادت کے معنی ہیں کسی کی غائب درجے محبت اور تعظیم کی وجہ سے آدمی کا اپنی انتہائی تذلل، عاجزی اور جو ہے فرما برداری کو پیش کرنا ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے غائب درجے ایمان والوں کو محبت ہے اور اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ درجے کی تعظیم اہل ایمان کے دلوں میں ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ تعالیٰ کو ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. تو گویا کہ محبوب اللہ ہے اور عظیم بھی اللہ ہے، تو لہذا کسی کی انتہائی درجے محبت اور تعظیم کی وجہ سے اس کے سامنے انتہائی درجے کی عاجزی، تذلل اور فرما برداری ظاہر کرنا یہ عبادت کہلاتا ہے. چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی کئی شکلیں پیش کی ہیں، کئی قسمیں ہیں. ان میں نماز اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اور نماز میں خاص طور سے سجدہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. چنانچہ سجدہ کسی غیر کا نہیں ہوگا، رکوع بھی کسی غیر کا نہیں ہوگا، اس لیے کہ قیام میں تو آدمی یوں بھی کھڑا ہوتا ہے، عادتاً بھی عبادتاً بھی کھڑا ہوتا ہے، لیکن رکوع اور سجدے میں آدمی عادتاً کھڑا نہیں ہوتا، عبادت ہی کے موقع پر رکوع یا سجدہ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے غیر کے لیے رکوع اور سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. اس لیے کسی کے سامنے یوں جھک کر ملنا بھی صحیح نہیں ہے، سجدہ کرنا تو دور کی بات ہے. جیسے بعض لوگ جو ہے وہ عیدوں کے موقع پر اپنے ماں باپ کے پیروں کو چھو کر جو جھک کر سجدے کی کیفیت بناتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. پچھلی شریعتوں میں جو سجدہ ہوتا تھا وہ تحیہ کا ہوتا تھا، سلام جیسے ہم کرتے ہیں، یہ سجدہ بھی سلام کے طور پر ہوتا تھا، وہ یا تعظیم کا ہوتا تھا زیادہ سے زیادہ. لیکن عبادت کا سجدہ کسی شریعت میں جائز نہیں ہے.
لیکن ہماری شریعت میں، شریعت اسلام میں کوئی سجدہ عبادت کا تو جائز ہے ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ تعظیمی سجدہ، تحیہ کا سجدہ، آداب کا سجدہ، کوئی سجدہ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، ارے وہ حدیث مشہور ہے، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی میری شریعت میں اجازت ہوتی تو میں عورتوں سے کہتا کہ اپنے خاوند کو، شوہر کو سجدہ کریں۔ تو یہ اسلوب ہے شوہر کا مقام، مرتبہ بتانے کے لیے عورتوں کو، یہ ماننے کے سجدے کی اجازت ہے، تو لہذا سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ چنانچہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، طواف ہے، نظر ماننا ہے، قسم کھانا ہے، قربانی دینا ہے، اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کرنی ہے، اور آدمی ہر وقت اللہ کا ذکر کرے، یہ ساری چیزیں وہ عبادت ہیں بلا واسطہ، اور باقی چیزیں بلا واسطہ عبادت بنتی ہیں، لیکن اصل جو عبادت بلا واسطہ ہوتی ہیں وہ بنیادی طور پر نماز ہے، زکوٰۃ ہے، اور روزہ ہے، اور حج ہے، اور اللہ کے پاک کلام کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، نذر و نیاز ہے، قسم ہے، اور اللہ کے گھر کا طواف ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو براہ راست عبادت ہیں، لہذا اور دعا بھی اسی میں آتی ہے، لہذا دعا بلکہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو دعا کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ چنانچہ عبادت اللہ ہی کی ہوگی، اللہ کے غیر کی عبادت نہیں ہے، اس لیے کہ معبود ایک ہے اور ہم سب عابد ہیں۔ ہمارا اللہ سے رشتہ جو ہے وہ عبادت کا ہے، اور ہم عابد ہیں اور اللہ معبود ہیں۔ چنانچہ سورہ فاتحہ میں یہی بتایا گیا ہے کہ ہم جو ہے عابد ہیں، وہ معبود ہیں، ہم جو ہے حاجت مند ہیں، اللہ حاجت روا ہے، لہذا ہم جو ہر وقت، ہر آن، ہر لمحے اللہ کے محتاج ہیں، اللہ سے مانگتے رہیں گے۔ چنانچہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ چنانچہ مدد میں ایک تو ہے کہ عام طور سے آدمی دوسرے کی مدد کرتا ہے، وہ مراد نہیں ہے کہ آدمی جو ہم ہر ایک سے مدد لیتے ہیں، ہر آدمی دوسرے کی مدد کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے گھر بنانا ہے تو کتنے لوگوں سے ہم مدد لیتے ہیں، دوا کے لیے کتنے لوگوں سے مدد لیتے ہیں، یہ مراد نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے، یعنی انسان سے یہ مدد لے سکتا ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن جو استعانت جو ہے غیر اللہ سے جو حرام ہے، ناجائز ہے، جو شرک ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ عقیدہ آدمی یہ رکھے جیسے اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں، جو چاہے دے سکتے ہیں، اور جو چاہے چھین سکتے ہیں۔ ایسا عقیدہ جو ہے تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ وہ آدمی کسی بشر میں مانتا ہے، کسی نبی میں مانتا ہے، پیغمبر میں مانتا ہے، ولی میں مانتا ہے، جن میں مانتا ہے، یا کسی ملک فرشتے میں مانتا ہے، اور پھر ان سے مدد چاہتا ہے کہ صاحب یا علی المدد، جیسے لوگ کہتے ہیں نا یا علی المدد، یا غوث المدد، یہ عقیدہ بنیادی خرابی ہے کہ حضرت علی کو آدمی یوں سمجھے کہ وہ علیہ باللہ اللہ جیسے دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ جیسے قادر مطلق ہیں یہ بھی دے سکتے ہیں۔ تو لہذا یہ عقیدہ یہ تو کافروں کا بھی نہیں تھا، کافر بھی یہ سمجھتے تھے کہ صاحب یہ اللہ کے جیسا قادر مطلق کوئی نہیں ہے، بلکہ ان کا جو شرک تھا استعانت میں وہ یہ تھا، وہ یوں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے اپنے کچھ بندوں کو کچھ اختیارات خود دے دیے ہیں، اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیار دے دیے ہیں، لہذا وہ نبی، وہ ولی، وہ فرشتہ وہ وہاں خود مختار ہوتا ہے، جہاں اللہ نے اسے اختیار دیا ہے اس میں وہ کچھ کر سکتا ہے۔ یہ عقیدہ کافروں کا ہے، یہ اصل شرک ہے۔ لہذا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کو یعنی بعض چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے، اولاد کے دینے کے کسی کو اختیار دیا ہے، کسی کو صحت دینے کا اختیار دیا ہے، کسی کو دولت دینے کا اختیار دیا ہوا ہے، لہذا یہ ولی ہے، یہ نبی ہے، یہ فرشتہ ہے، یہ اولاد دے سکتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو استعمال کر کے، اور یہ نبی یہ صحت دے سکتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو استعمال کر کے۔ یہ استعانت جو ہے یہ شرک ہے، شرک فی الاستعانت ہے، اس لیے فرمایا ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔
ایک ہے کہ آدمی کسی ولی کے واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ نبی کے واسطے سے میری دعا قبول فرما لے، نبی کی برکت سے، نبی کے طفیل میں دعا میری قبول فرما لے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، نبی ولی سے، قبر والے سے، زندہ مردے سے نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ اللہ ہی سے ہم مانگ رہے ہیں۔ اس لیے یہ وسیلہ دینا کہ اللہ تو تیرا فلاں پیارا ہے، اس کی برکت سے، اس کے توفیل سے اللہ میرا تو کام بنا دے، وہ نہیں تو میرا کام بنا دے، ان کی برکت سے، ان کے توفیل سے، یہ کہنے کی گنجائش ہے۔ لیکن براہ راست ان سے مانگنا، جیسے بہت سے لوگ قبر والوں سے جا کے مانگتے ہیں، وہاں جا کے سجدے کرتے ہیں، وہاں طواف کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، یہ ساری وہ کام ہیں جو شرکیہ کام ہیں۔ تو اگر یہ مستقل ایک بحث ہے، تو اگر اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے غیر کی عبادت نہیں کرتے، اور تجھ ہی کو قادر مطلق جانتے ہیں، تو ہی دولت دیتا ہے، تو ہی صحت دیتا ہے، تو عزت دیتا ہے، تو ہی نفع دیتا ہے، اور تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس لیے اللہ ہم تیری تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد کس میں مانگتے ہیں یا ذکر نہیں کیا ہے، اس لیے عموم کی طرف اشارہ ہے، یعنی عبادت میں بھی تیری ہی مدد چاہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی مدد کے بغیر آدمی عبادت بھی نہیں کر سکتا، اللہ کی توفیق کے بغیر عبادت نہیں کر سکتا ہے۔ چنانچہ لوگ مسجد میں اذان سنتے، بعضوں گھر میں ہوتے، اور جو ہے ماشاءاللہ باہر دکانوں میں، مسجد کی دکانوں میں ہوتے، وہ مسجد میں نہیں آتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی توفیق نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مالدار آدمی ایک نوکر کو جو دیندار تھا، کچھ بازار سے سامان لے کر اس کے سر پر لدوا کر گھر لے جا رہے تھے، مغرب کی اذان ہو گئی، تو انہوں نے کہا، وہ بیچارہ جو مالدار تھا وہ نمازی نہیں تھا، دیندار نہیں تھا، اس نے کہا یہ دیندار نوکر نے کہ اپنا سامان آپ رکھو، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، ورنہ اگر آپ کو جلدی ہے تو کسی اور سے اٹھوا لو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں انتظار کر لیتا ہوں۔ چنانچہ وہ نماز میں اندر آیا، اب مغرب کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد سنتیں پڑھی، نفلیں پڑھی، اوابین پڑھی، تو انتظار کر رہا ہے۔ آخر پریشان ہو کر کہا بھی کیوں نہیں آتے ہو، نماز تو ہو گئی، کیوں نہیں آ رہے ہو؟ کہا کہ آنے نہیں دے رہے ہیں، اسے اندر سے کہا آنے نہیں دے رہے ہیں، تو آپ کو پوچھا، اس نے کہا کون ہے جو تجھے آنے نہیں دے رہا؟ کہا جو آپ کو اندر آنے نہیں دے رہا ہے وہ مجھے باہر آنے نہیں دے رہا ہے۔ تو لہذا ایسا ہوتا ہے۔ بنگلور میں ایک مسجد کا باقی بات ہے، میں اس کا ذکر نہیں کرتا کہاں کی مسجد ہے، وہاں جو ہے وہاں کا حال یہ ہے تھا، اب ہے نہیں معلوم نہیں وہ صاحب ہے کہ نہیں ہے، مسجد کے ذمہ دار تھے، مسجد میں کھڑے ہو کر یعنی شعبان کے مہینے میں رنگ روغن کراتے، جیسے ہم تو سے مسجدوں میں رمضان کی تیاری کے لیے مسجدوں کو تیار کیا جاتا ہے، فرش بچھایا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ مسجد کی صفائی ہوتی ہے، رنگ روغن ہوتا ہے، تو وہ صاحب کھڑے ہو کر ذمہ دار مسجد کے پورا صفائی کرتے تھے، پورا کام کرانے کھڑے ہو کر نوکروں سے، اور جب اذان ہوتی تو گھر چلے جاتے ہیں، اور جب پوری نماز ہوتی تو پھر آ کے پھر کام کرواتے ہیں۔ بھئی اللہ کے بندے، تو مسجد کا کام کرا رہا ہے، اذان باہر والوں کو اندر آنے کے لیے ہو رہی ہے، نہ کہ اندر والوں کو باہر جانے کے لیے ہو رہی ہے۔ تو لہذا ایسے بھی لوگ ہیں کہ مسجد کے کام بھی کراتے ہیں، لیکن نماز کا جب وقت آتا ہے تو باہر چلے جاتے ہیں، نماز ہونے کے بعد اندر آتے ہیں۔ لہذا مدد اللہ کی عبادت میں بھی مانگنی پڑے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سنتے تو کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ اذان کے جواب میں کیا پڑھتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عام طور سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا لا حول کیوں پڑھ رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شیطان کو بھگانے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ لا حول شیطان کو بھگانے کے لیے نہیں ہے، یہ شیطان کو بھگانے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ جیسے منہ کھلتا ہے تو لوگ اعوذ باللہ بولتے ہیں، اعوذ باللہ نہیں ہے، استغفر اللہ پڑھتے ہیں، استغفر اللہ نہیں ہے، اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے۔ اس لیے کہ میں نے کسی یعنی موقع پر تراویح کے بعد یہ بات عرض کی تھی، التصاوب من الشیطان والتشمیت من الرحمن، یعنی منہ کا کھلنا، جمائی کا آنا، یہ شیطان کی طرف سے، اس لیے اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، اور چھینک آئے تو آدمی کو الحمدللہ کہنا چاہیے۔ لیکن بہت سے لوگوں کو سنا کہ بولتے ہیں تو پھر استغفر اللہ بولتے ہیں، استغفر نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے جب منہ کھلے جمائی آئے۔ تو لہذا جو ہے شیطان کو بھگانے کے لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں ہے، وہ تو شیطان اذان کی آواز سے تو خود ہی بھاگا ہوا ہے، اور حدیث میں آتا ہے گوشت خارج کرتے ہوئے یعنی ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، اور وہاں تک چلا جاتا ہے جہاں اذان کی آواز نہیں آتی ہے۔
لہذا شیطان کو بھگانے کے لیے نہیں ہے. لا حول پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تیرا منادی مؤذن مجھے تیرے گھر بلا رہا ہے، اے اللہ میں تیرے گھر میں آ نہیں سکتا جب تک کہ تیری توفیق نہ ہو. لا حول ولا قوت کے معنی ہوتے ہیں اے اللہ نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے، بدی سے بھرنے کی طاقت نہیں ہے الا باللہ، مگر تیری توفیق سے ہوگا. تو گویا کہ بندہ اللہ سے مؤذن کی آواز سن کر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے. اے اللہ میں بیمار بھی نہیں ہوں، صحت مند ہو، مشغول بھی نہیں ہوں، میں فارغ ہو، اور میں دور بھی نہیں ہوں، قریب ہوں مسجد سے، لیکن پھر بھی تیرے گھر میں نہیں آ سکتا جب تک تو توفیق نہ دے اور تو میرے قدموں کو اٹھانے کی توفیق نہ دے. اس لیے کہتے ہیں یہ قدم اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں. اللہ کی توفیق سے بندہ مسجد میں آتا ہے. اس لیے کہ جو آدمی کسی کو پسند کرتا ہے اسی کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دیتا ہے، اور جسے پسند نہیں کرتا اسے گھر میں آنے کی اجازت نہیں. دشمن کو کوئی دیتا اپنے گھر میں آنے کی اجازت؟ لہذا جسے تعلق ہوتا، پسند کرتا ہے، محبت ہوتی ہے، اسی کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت ہوتی ہے. اور جو آدمی جسے تعلق نہیں ہوتا ہے، محبت نہیں ہوتی ہے، بلکہ دشمنی ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، اسے اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. لہذا اللہ کو جن بندوں سے محبت اور تعلق ہوتا ہے انہیں کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں آنے کی اجازت دیتے ہیں. تو گویا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے معنی ہیں اے اللہ عبادت میں بھی اور دنیا کے جتنے میرے کام ہیں، آخرت کے جتنے کام ہیں، ان سب میں اے اللہ میں تیری ہی مدد چاہتا ہوں. تیری ہی مدد سے میری عبادت بھی صحیح ہوگی، تیری ہی مدد سے میری دنیا کے کام بھی صحیح ہوں گے، اور تیری ہی مدد سے اے اللہ میری آخرت بھی بنے گی. اس لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر آگے جو اصل ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ سیدھا راستے کی توفیق دے، سیدھے راستے کی ہدایت دے. تو انسانوں کی سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ روٹی، کپڑا، مکان، بیوی، سواری کو لوگ سمجھتے ہیں. روٹی مل گئی، شادی ہو گئی، کھانا مل گیا، مکان مل گیا، سواری مل گئی، ماشاءاللہ بہت شاندار زندگی فلاں بھی گزار رہا ہے. ایسا نہیں ہے. دنیا میں روٹی، کپڑا، مکان، بیوی، سواری کے ساتھ جینے والے لاکھوں انسان ہیں، لیکن ہدایت سے محروم ہیں. اصل انسانوں کی جو ضرورت ہے وہ ہدایت ہے. لہذا ہدایت مانگ رہے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ بتا، سیدھے راستے کی رہنمائی فرما. وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ فرماتے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. منعم علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا ہے. اور قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ منعم علیہم کون لوگ ہیں، اس لیے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا. علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کی چند ایک آیت دوسری آیت کی تشریح کرتی ہے. قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تشریح اور تفسیر کرتا ہے. ان سب کو ملانے سے بات واضح ہوتی ہے. جیسے حدیثوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث دوسرے حدیث کے مطلب کو بیان کرتی ہے. اس لیے جو لوگ ایک آدھ حدیث کو لے کے اڑ جاتے ہیں وہ دھوکے میں ہوتے ہیں، خطرے میں ہوتے ہیں. ساری حدیثوں کو ملانے سے بات واضح ہوتی ہے. ایک حدیث لے لیں آپ تو مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، بات واضح نہیں ہوتی ہے. چنانچہ ایک موضوع ہے، کبھی انشاءاللہ پتہ نہیں موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا. بہت سے موضوعات میرے ذہن میں آتے ہیں لیکن موقع کم ہوتا ہے، وقت کم ہوتا ہے. چنانچہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تشریح کرتا ہے. یہاں ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. یہاں نہیں ہے کون ہے، تو دوسری کا فرمایا ہے ومن یطع اللہ والرسول فاولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. وہ چار طبقے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں. یہ چار طبقے ہیں جن پر اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ ان پر اللہ نے انعام کیا ہے. فرماتے انبیاء کا طریقہ دیکھو، صدیقین کا طریقہ دیکھو، اور شہداء کا طریقہ دیکھو، اور آخری درجے میں صالحین کا طریقہ دیکھو. انبیاء تو سب جانتے ہیں نبی معصوم ہوتا ہے، نبی خود نہیں بنتا ہے، نبی اللہ بناتے ہیں. صدیق کہتے ہیں ہر امت میں جو سب سے اعلیٰ افراد ہوتے ہیں
سب سے اونچے ایمان میں، اعمال میں، اخلاق میں، قربانی میں، جان مال وقت لگانے میں، اور سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے حوالے کرنے میں، یہ اعلیٰ درجے کے لوگ جن کو صدیقین کہا جاتا ہے۔ اور شہداء کون ہیں؟ جو اپنی جان کو اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیتے ہیں اور شہادت کا جام پی جاتے ہیں۔ اور صالحین کون ہیں؟ جو اللہ کے سارے احکامات پر چلتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، جن کو ہماری زبان میں دیندار کہا جاتا ہے۔ پھر فلاں آدمی بہت دیندار ہے، بہت اچھا آدمی ہے، یہ صالحین ہیں۔ یہ چار طبقے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ تو فرمایا ان کا راستہ بتانے کی بات کہی جا رہی ہے۔ یہ تو مثبت انداز میں ہے، اور پھر منفی انداز میں بھی ہے کہ دونوں پہلو سامنے آ جائیں۔ ان کا راستہ بتانا، ان لوگوں کا راستہ نہ بتانا جن پر تیرا غضب ہوا ہے، تیرا غصہ ہوا ہے، اور وہ لوگوں کا راستہ نہ بتانا جو راستے سے بھٹک گئے اور گمراہ ہو گئے ہیں۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ مغضوب علیہم کا مصداق حدیث کی روشنی میں یہود ہیں، اور یہود کی روش پر چلنے والے لوگ ہیں، اور ظالمین کا مصداق نصارہ ہیں۔ لہذا نصارہ کی ترتیب پر چلنے والے یہ سارے لوگ ظالمین کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ لہذا یہود میں جو ہے وہ تفرید تھی، اور نصارہ میں افراد تھا۔ تفرید کے معنی ہوتے کمی کرنا، افراد کے معنی زیادتی کرنا ہے۔ چنانچہ یہود کی جو گمراہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ حق کو جانتے تھے، حق کو پہچانتے تھے، لیکن اپنے ذاتی مفاد، نفسانی اغراض کے لیے انہوں نے شریعت کو چھوڑا، دین کو چھوڑا، احکام کو چھوڑا، یہاں تک کہ انہوں نے نبیوں کو شہید کیا ہے۔ نبیوں کو شہید کرنے کا جرم انہوں نے کیا ہے، حالانکہ جانتے تھے یہ نبی ہیں، یہ رسول ہیں، یہ پیغمبر ہیں، یہ اللہ کے معصوم بندے ہیں، وہ جانتے تھے۔ اور اسی طرح تورات کے احکام کو جانتے تھے، لیکن اپنی ذاتی اغراض کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے انہوں نے دین کو چھوڑا۔ جانتے بوجھتے چھوڑنا یہ زیادہ جو ہے یعنی اللہ کو غصہ دلانے والی بات ہے۔ لہذا ان پر اللہ کا غضب ہوا ہے، اللہ کی ناراضگی ہوئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ظالمین کہتے ہیں جو حق اور جو سچ کی تلاش میں کوتاہی کرے، یعنی جس کا علم ناقص ہو جائے۔ لہذا اگر آدمی غور کرے، تلاش کرے، سوچے، پوچھے اور جو ہے اللہ سے مانگے، اللہ حق کو واضح کریں گے، لیکن انہوں نے حق کی تلاش میں، سچائی کی تلاش میں کوتاہی کی، لہذا انہوں نے غلط کو صحیح سمجھ لیا اور باطل کو حق سمجھ لیا اور شر کو خیر سمجھ لیا، لہذا وہ گمراہ ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھاتے بڑھاتے افراد یہ کیا۔ افراد کہتے ہیں حد سے آگے نکل جانا، اور جو حد ہے اس سے آگے نکل جانا، زیادتی کرنا۔ چنانچہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا اللہ بنا دیا اور اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله۔ عیسائیوں نے اللہ کو، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا گردانا، چنانچہ ان کی گمراہی ہے۔ چنانچہ مختصر اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ آدمی کے گمراہی کے بنیادی دو سبب ہیں، شہوتوں سے گمراہ ہوتا ہے یا شبہات سے گمراہ ہوتا ہے۔ یہود شہوتوں میں پڑھ کر گمراہ ہوئے، وہ جانتے تھے حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، نبی کیا ہے، لیکن اپنی شہوتوں کو پورا کرنے، نفسانی اغراض کو پورا کرنے میں انہوں نے اللہ کو ناراض کیا، اس لیے مغضوب علیہم ہوئے۔ اور نصارہ جو ہے یہ شبہات میں پڑھ کر یہ گمراہ ہوئے ہیں۔ لہذا شبہات کا علاج بھی کرنا چاہیے، اور جو ہے اسی طرح جو ہے آدمی کو شہوتوں کا علاج بھی کرنا چاہیے، تب جا کر آدمی صحیح راستے پر ہوتا ہے۔ چنانچہ دو باتیں بتائی مثبت انداز میں، منعم علیہم کا راستہ چلو اور اس کو مانگو، اور جو ان پر اللہ کا غضب ہوا ہے اور جو راستے سے گمراہ ہو گئے ہیں ان کے راستے سے بچنے کی دعا کی گئی ہے۔ لہذا یہاں ایک مختصر سی بات عرض کرتا ہوں میں، قرآن کریم نے یہ نہیں کہا صراط الذین یعنی اہدنا الصراط المستقیم، صراط القرآن، صراط الرسول نہیں کہا۔ یہ سیدھی بات تھی، مختصر جملہ تھا، واضح بات ہو جاتی، اے اللہ صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ آگے کہتے صراط القرآن و صراط الرسول، کہ قرآن کا راستہ بتا دے اور جو رسول کا راستہ بتا دے، اس لیے کہ کوئی آدمی رسول کے بغیر وہ صرف قرآن پڑھ کے ہدایت پر نہیں آ سکتا ہے۔
اگر صرف کتاب کافی ہوتی اللہ تورات اتار دیتے، انجیل اتار دیتے، زبور اتار دیتے، صحیفے اتار دیتے، قرآن اتار دیتے، نبیوں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لو یہ کتاب ہے تورات پڑھ لو ہدایت پر آ جاؤ، لو یہ انجیل ہے پڑھ لو ہدایت پر آ جاؤ، لو یہ قرآن ہے پڑھ لو ہدایت پر آ جاؤ، ایسا نہیں کہا۔ صرف کتاب کافی نہیں ہے، اس لیے علماء نے فرمایا کتاب اللہ بھی ضروری ہے، رجال اللہ بھی ضروری ہے۔ طریق الرسول بھی اس لیے نہیں کہا کہ آپ بھی ہمیشہ دنیا میں نہیں رہیں گے اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے آپ نے صدیقین کی جماعت، شہداء کی جماعت، صالحین کی جماعت تیار کی ہے، لہذا ان کو دیکھو، قرآن سے سمجھو رجال اللہ کون ہیں، اور رجال اللہ سے سمجھو کتاب اللہ میں کیا رکھا ہے، کتاب اللہ میں کیا کہا گیا ہے۔ لہذا قرآن نشاندہی کرتا ہے رجال کی، رجال اللہ اللہ کے بندے کون ہیں، اور اللہ کے بندے بتائیں گے قرآن کی ان آیتوں کا کیا مطلب ہے۔ لہذا جو آدمی صرف کتاب اللہ کو لیتا ہے وہ بھی غلط راستے پہ چلا جائے گا، جو قرآن کو چھوڑ کر صرف رجال کو لے گا، کبھی یہ مرد کافی ہے، ہم کو قرآن کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ معاف فرمائے، بعض لوگوں نے عجیب بات کہی ہے، بدعتی قسم کے لوگ، گمراہ قسم کے لوگ کہتے ہیں یہ قرآن ضروری نہیں ہے، یہ گونگا پیر ہے، ہم کو بولتا پیر چاہیے۔ یعنی انسان کافی ہے، قرآن کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے قرآن بولتا نہیں ہے، گونگا پیر ہے، ہم کو بولتا پیر چاہیے، یہ گمراہی کی بات ہے۔ لہذا رجال اللہ بھی ضروری ہے، کتاب اللہ بھی ضروری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں قرآن کے سمجھانے والے اپنے نبی کے وارثین کو اللہ نے کھڑا کیا ہے۔ اس لیے جب آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک ہی فرقہ ناجی ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی خوش نصیب کون ہے جو جنت میں جائیں گے؟ 72 جہنم میں اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں ان راستے پر جو ہوگے وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ صرف اپنے کا ما انا، جس طریقے پر میں ہوں نہیں فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور جس طریقے پر میرے صحابہ جن کو میں نے تیار کیا ہے 13 سال کی مدت میں، 13 سال مکی زندگی میں اور 10 سال مدنی زندگی میں، یہ سوالات میرے صحابہ ہیں، یہ ان کے راستے پر جو ہے اور جو میرے طریقے پر ہے وہ کامیاب اور جنت میں جائے گا۔ وہیں سے نکلا کہ اہل سنت والجماعت، اہل سنت سے مراد حضور کا طریقہ، جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت، پھر صحابہ کے واسطے سے تابعین ہے، طبع تابعین ہے، ائمہ مجتہدین ہے، یہ ساری باتیں آگے تک چلتی ہے اور یہ ساری علمی باتیں ہو جائیں گی۔ مختصر یہ ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور پورے قرآن میں یہی ہے کہ یہ نیک بندے ہیں، ان کے راہ پہ چلو، یہ کامیاب ہیں، یہ گمراہ ہے اور یہ ضال و مضل کا مصداق ہے، ان کے راستے سے بچو تو پھر انشاءاللہ ان کے طریقوں سے بچو۔ اس لیے حدیثوں میں بے شمار جگہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود و نصارہ کے طریقے پر چلنے پر منع کیا ہے، اور بلکہ ان کی مشابہت اختیار کرنے کو بھی آپ نے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا سحری میں جلدی کرو اور یہ افطاری میں تاخیر کرو، اس لیے کہ یہودی سحری میں تاخیر کرو، افطاری میں جلدی کرو، اس لیے کہ یہود جو ہے وہ افطاری میں جلدی کرتے ہیں اور سحری میں تاخیر کرتے ہیں۔ یہاں بھی فرمایا کہ یہود کے طریقے پہ نہ چلو، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ انشاءاللہ اب ہم اس کو ختم کر لیں سورہ فاتحہ کو، کل سے کوئی دوسرا مضمون لے لیں گے، اس لیے کہ اور بھی بہت سے مضامین ہیں جو ضرورت کے ہیں، ورنہ سورہ فاتحہ میں اگر اللہ چاہے تو پورا مہینہ بھی چل سکتا ہے، لیکن پورا مہینہ چلا کے کیا کریں گے؟ آپ کہیں مولانا اور بھی تو مسائل ہیں، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، فلاں یعنی صدقہ فطر کا مسئلہ ہے، دعاؤں کا مسئلہ ہے، یہ بھی مضامین ہیں، اس لیے مختصر طور پر اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ جو باتیں سورہ فاتحہ کی روشنی میں جو کتاب و سنت یعنی علماء مفسرین نے حدیثوں میں یعنی تفسیر کی کتابوں میں لکھی ہیں، اس کی روشنی میں جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں اسے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور خاص طور سے قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،